سب کا ہے حسین رب کا ہے، حسین سچ کا ہے، حسین حق کا ہے، حسین سچ کا ہے، حسین حق کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب، وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض۔ صلوات علی محمد وعلی۔ سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین و مؤمنات سے درخواست ہے کہ مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نقی امام رضوی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بنگلہ دیش اور آپ کے اس شہر ڈھاکہ میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ میرا اس شہر میں پہلی مرتبہ اتفاق ہے، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔
سب سے جو مضبوط رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے۔ حدیث نبوی کا میں نے انتخاب کیا جسے قرآن کریم کے 114 سورے ہیں، قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا، 114 سورے، ہر سورہ کا ایک نام ہے، بہت سی آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ تطہیر، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ بلغ، جیسے آیہ ولایت۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ان احادیث کے بھی نام ہیں۔ حدیث سے منزلت، حضرت سے منزلت، علی منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، تفصیل کا وقت نہیں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ تو بہت سی احادیث ہیں، یہ حدیث جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اس مجلس کے لیے اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین، دو گراں قدر چیزیں۔ مجھے اگر تھوڑی سی بھی بنگلہ آتی ہوتی تو میں تفصیل سے پیش کرتا، تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں سب لوگ اردو سننے کے عادی ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، دو گراں قدر چیزیں، ایک ہوتی ہے وزنی، ثقلین نے کہا، ثقلین کہا ہے، ایک ہوتی چیز وزنی، پتھر وزنی ہوتا، اور ایک ہوتا ہے گراں قدر، ہیرا وزنی نہیں ہوتا، قیمتی ہوتا۔ شاید میری بات پہنچ گئی ہو۔ اب سرور کائنات فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، آقا جعفر سبحانی نے بحث کی ہے، ثقلین نہیں کہا، ثقلین کہا، بہت گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا۔ ایک ہے قرآن، دوسرے اہل بیت۔ پیغمبر اسلام نے لا کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، ایسے نہیں، ایسے۔ جو لوگ پہنچ گئے تو شہید تصغیر نے بحث کی ہے، لا کہاتین، کہاتین، آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں لفظی ترجمہ کروں گا، انی بے شک میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین ایسے نہیں، ایسے۔ دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت، اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں سے، ایک سے نہیں۔ وہیں پہ ایک صاحب نے نعرہ لگایا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں نے نام نہیں لیا، لیکن ایک نے نعرہ لگایا ہمیں کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے اہل بیت نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کافی ہے، کتاب حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے۔ میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں، قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے۔ جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کتاب کافی ہے، وہی سب سے پہلے علی کے در پہ آیا۔ اور آنے کے بعد کہا یا علی قرآن سے دکھا دیجئے یہ مسئلہ کہاں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، قرآن سے دکھا دیں یہ مسئلہ قرآن میں کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے۔ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں تو دوبارہ سن لیجئے، میں صرف ترجمہ کروں گا کیونکہ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں پہلے 500 سال میں، پہلے 5 سال نے، جیسے یہ امام مالک کا 4.5 سال نے، 450 سال، یعنی آپ لوگ انہیں نہیں جانتے جنہوں نے بنایا تھا۔ اتنا تاریخی ہے، میرے لیے اعزاز ہے میں یہاں ہوں جس کی دیواروں کو عادت ہے ذکر آل محمد سننے کی۔
یہ آپ خوش قسمت ہیں، دیواروں کو بھی آل محمد کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہاں آتے ہیں نا، اس زمین کو عادت ہے ذکر سننے کی، اس چھت کو عادت ہے ذکر محمد و آل محمد سننے کی۔ یہاں جو فرشتے، جو ملائکہ، جو جن آتے ہیں وہ اب سے نہیں آ رہے، 450 سال سے آ رہے ہیں۔ جو جن آتے ہیں، جن مومنین کی ارواح چلی گئیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے مومن مرتا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرور کائنات نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ امام فخر الدین رازی، جار اللہ زمخشری، دو سب سے بڑے میں نے مفسروں کے نام لے دیے، دونوں ہمارے علماء میں نہیں ہیں۔ فخر الدین رازی، جار اللہ زمخشری، دونوں نے اس حدیث کو لکھا کہ سرور کائنات نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں۔ توجہ، تم کہتے ہو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے حدیث کو پیش کرنا کہ ومن، یہ قرآن کریم میں اللہ بہت دو جگہ پہ آیت ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں، گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت وہ مردہ بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے وہ زندہ کیسے ہیں۔ توجہ، مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں۔ کچھ زندہ ہو کے بھی مردہ، کچھ مر کے بھی زندہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ آل محمد کے دشمن زندہ بھی ہوں تو مردہ ہیں، اور ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت مولانا نقی امام رضوی کی روح یہاں موجود ہے۔ گرامی، جملوں کو دوبارہ سن لیجیے گا۔ تو اب یہاں میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، سرور کائنات کی حدیث کو سن لیجیے۔ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ جو باہر ہیں ان کو بھی آواز آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، دوبارہ غور سے سن لیجیے گا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں انی تارکون فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ دوبارہ سن لیجئے، صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہیں۔ پہلے 500 سال میں جس نے لکھا ہے حدیث ثقلین کو انہی الفاظ سے لکھا، 500 سال بعد بدل لیا۔ قرآن و سنت 500 سال بعد ہے۔ بہت بڑے ایک عالم ہیں ہمارے، محمد حیات انصاری، اس وقت زندہ ہے، پاکستان میں بزرگ ہیں۔ میرے ان دوست نے پوری تحقیق کر کے کتاب لکھی ہے کہ پہلے 500 سال میں صرف شیعوں نے نہیں، تمام مسلمانوں نے کتاب اور اہل بیت لکھا۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت رسول لکھا، بعد میں بدلا۔ تو صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہے، یہ میں نے خود دیکھے، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت۔ دوبارہ سن لیجئے گا، میرا آپ سے وعدہ، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، حدیث سے ثابت کروں گا کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ تو اب سرور کائنات کی حدیث دوبارہ سن لیجئے، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، فیکم، سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ توجہ، دوبارہ
سن لیجئے، سرور کائنات فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم، میں ہم نہیں، انی بے شک میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو اب پتہ چلا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور۔ میری بات پہنچی؟ دوبارہ وضاحت کر دوں، فیکم صحابہ، انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، صحابہ اور ہیں اہل بیت اور، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ صحابہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اہل بیت۔ صحابہ محتاج ہدایت، جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے وہ صحابہ، جو ہادی ہیں وہ اہل بیت۔ جو فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، میری رفتار زیادہ تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان کون؟ صحابہ۔ کنہیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ اہل بیت کو۔ اگر کہیں گے تو رفتار کم کر لوں گا، توجہ، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آیت آئی، صحابہ نے نماز پڑھی، آیت آئی، صحابہ نے زکوٰۃ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صحابہ نے روزے رکھے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہو۔ صحابہ حج پہ گئے، اللہ نے آیت نازل کی جہاد پہ جاؤ، صحابہ جہاد پہ گئے، البتہ بھاگنے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے گئے۔ اللہ نے کہا ہجرت کرو، صحابہ نے ہجرت کی۔ اللہ نے حکم دیا جہاد کرو، صحابہ نے جہاد کیا۔ دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، توجہ میری طرف، آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے۔ صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم آئیں۔ سارا مجمع نہیں ہے، دوبارہ سن لیجیے ہاتھ جوڑ کے، صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم آئیں۔ میری طرف دیکھیے گا ہاتھ جوڑ کے، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں۔ علی رکوع میں انگوٹھی دے تو ہم جائیں، یہ تلوار کھینچے تو ہم جائیں، یہ گھوڑا دوڑائے تو ہم جائیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دے تو ہم جائیں۔ اہل بیت مولا ہے، صحابہ غلام۔
توجہ فرما. ممنون ہوں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہا ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، سارے صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. انہیں نہیں پتا ہوتا تھا آیت اب کون سی آئے گی. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. اگر دوش رسالت پہ سوار ہو تو آیت آئے. عزیزان گرامی، اگر علی ذوالفقار کھینچیں تو آیت آئے. سورہ توبہ میں آیت ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا. تمہارے ہاتھوں. توجہ، سارے تو بھائی بہت سے لوگ پہنچ گئے. اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں سے. وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، ایدی جمع ہے ید کی. بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، جمع ایدی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے او مسلمانوں تمہارے ہاتھوں اللہ اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا. تو ڈھونڈو ید اللہ کون ہے. حضران گرامی، رسول خدا نے میں ممنون ہوں. یقین مانیے مسلسل سفر میں ہوں، نہ گلا ساتھ دے رہا ہے نہ سینہ، لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میرا پڑھنے کو جی کر رہا ہے. اب حبیب خدا نے میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. دونوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا. نہیں کہا قرآن اور اہل بیت، کہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں مکتوب کو جو لکھی ہوئی ہو. معاف کر دیجئے گا مجھے بتایا گیا مشترک مجمع شیعہ سنی دونوں موجود ہیں. جملے کو سن لیجئے گا بہت معذرت کے ساتھ. شیعہ عقیدہ اگر میں بھی نہیں پڑھوں گا تو اور کون بچائے گا. توجہ، بہت سے بھائی میرے پہنچ گئے. علماء کرام سے دعا لوں گا اس جملے پہ. پیغمبر نے فرمایا شیعہ سنی کتابوں میں کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کہتے ہیں مکتوب لکھی ہوئی ہو. سننے والے سارے صحابہ عرب تھے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا کتاب تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کتاب پیغمبر نے جمع کی تھی، صحابہ نے نہیں. شاید پہنچ گئی ہو، شاید میری بات پہنچ گئے. حضرات گرامی، اگر کبھی بھی سنے نا کہ رسول خدا اور اہل بیت نے کتاب جمع نہیں کی، صحابہ نے جمع کی ہے، میں نے تو نام نہیں لیا، تو حضرات گرامی سمجھ جائیے گا کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے مولا علی سے کہا کہ یا علی لکھتے جائیے میں جو بتا رہا ہوں یہ قرآن ہے. اور آپ نے فرما دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. توجہ، علی مع الحق والحق مع علی. توجہ، ہاتھ جوڑ کے توجہ میری طرف، جملے کو پیش کرو، خون جگر دے رہا ہوں. بہت زیادہ حدیث ہیں. پیغمبر نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق کا کما دارا علی، پروردگارہ حق کو، علی کو نہیں. پیغمبر نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. پھر فرمایا دعا کی پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. نہیں کہا علی کو، یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر موڑ دے
جدھر حق مڑے پیغمبر آپ کی زبان میں فرما رہے ہیں پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے، علی کی پیروی کریں۔ توجہ فرمائی؟ چلیں جو ابھی تک نہیں پہنچے، نہیں فرمایا حق کو، نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے، کہا حق کو، حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے۔ اور پیغمبر سارے صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں یا عمار علی کی پیروی کرنا۔ اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے، وادی سمجھتے نا، پہاڑوں کے درمیان جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وادی، ویلی، دونوں طرف پہاڑ ہے، نکلنا مشکل ہوتا۔ توجہ، حبیب خدا نے فرمایا اے عمار اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے تو سارے صحابہ کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے۔ سارے صحابہ اجماع کر بھی لیں، نہیں پہنچا سکا، علماء پہنچ گئے۔ اگر سارے صحابہ اجماع کر لیں کسی مسئلے پہ، اجماع انگریزی میں کہتے ہیں کنسنسس، اگر سارے صحابہ اجماع کر لیں تو غلط ہو سکتے، علی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور اگر سقیفہ میں سب ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے ان الفاظ کو آپ نے قبول کیا۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے فرمایا سارے صحابہ اگر ایک طرف ہوں، عمار علی کے پیچھے چلنا، سارے مل کے غلط ہو سکتے ہیں، علی غلط نہیں ہو سکتے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، پاکستانیوں کے لیے جملہ ہے، ابھی پاکستان سے پڑھ کے آ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ اگر کبھی کوئی ڈاکٹر کہے علی غلط ہے اور کوئی اور صحیح، تو سمجھ جائیں یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں، پھرا ہوا دماغ ہے۔ گرامی، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ اب سن لیجئے، جملوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب خدا نے انی چارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، اطرتی اہل بیتی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اہل بیت تو سب کو واضح ہے، میرے گھر والے۔ اطرت کیا ہے بدمہ؟ اطرت کیا؟ عین تے رے تے عربی میں لکھتے ہیں اطرت۔ تو عربی کی سب سے بڑی جو ڈکشنری ہے اس کا نام ہے لسان العرب۔ لسان العرب 18 جلدوں پہ، 18 والیومز، لسان العرب۔ ابن منظور جو اس کے کمپائلر ہے اس کا نام ہے ابن منظور۔ سب کچھ حوالہ دے کے جا رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے پڑھا تھا حوالہ نہیں دیا۔
ابن منظور کی لسان العرب، میں نے وہاں سے اٹھا کے دیکھا عطرت کے معنی کیا ہے. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ، اہل بیت سب کو واضح ہے عطرت کون ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں عطرتی اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت. سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب ابن منظور نے لکھا عطرت، وہ کہتا ہے اخص اقربائہ، عطرت کہتے ہیں سب سے قریبی عزیزوں کو. اخص اقربائہ، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، سب سے قریبی. بھائی اگر یہاں پہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو ترجمہ کر کے بتا دیجئے گا، اگلے جملے اسی پہ بیس کریں گے. سب سے قریبی، the closest relatives of a person، کسی آدمی کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہوں اسے کہتے ہیں عطرت. توجہ، حبیب خدا نے نہیں کہا کتاب اللہ و اہل بیت. توجہ، گلا ساتھ نہیں دے رہا. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، عطرتی اہل بیتی، سب سے قریبی ترین اہل بیت. میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ جو بھی رشتہ رکھتا ہو وہ اہل بیت ہے. نہیں، یہ سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صرف اہل بیت نہیں کہا، عطرتی اہل بیتی، قریبی ترین. اب ہمیں دیکھنا قریبی ترین کون ہے. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اسلام کون لایا؟ کہ بچوں میں علی، خواتین میں خدیجہ، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں وہ. تو انہوں نے نا کئی گروپ بنا لیے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے سوچا میں بھی گروپ بنا لوں. تو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے قریبی کون ہے رسول خدا کے. مردوں میں کون، خواتین میں کون، بوڑھوں میں کون، بچوں میں کون. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اب ہمیں صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، صحابہ سے مردوں میں سب سے پیغمبر سے قریبی کون ہے؟ میں نہیں، سارے مجمع کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو اب صحابہ سے پوچھیں کہ مردوں میں سب سے قریبی کون ہے. تو سارے صحابہ کہتے ہیں جب پیغمبر نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تو سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. میں نے مکمل نہیں کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. اسے کہتے ہیں عربی میں مواخات اخوت قائم کی. انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی. تو پیغمبر نے مکے سے آنے والوں کو کہا یہ ہے مہاجر. جو پہلے سے مدینے میں تھے وہ انصار. تو کہا ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی. جیسا مہاجر ویسے انصاری کا بھائی. مکے سے آئے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مدینے میں پہلے سے موجود تھے حضرت سلمان فارسی. حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا بھائی بنایا. اب تو سمجھ میں آ گیا، باقیوں کے نام نہیں لے سکتا. ہمارے یہاں پاکستان میں نا کچھ لوگوں کا نام لے کے برائی کرو تو جیل جاؤ، اور تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. اب تو پہنچ گئے، سلامت رہے جو لوگ پہنچ گئے. تو پیغمبر نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا. جیسا مہاجر ویسا انصاری. جب سب کو سب کا بھائی بنایا نا تو مولا علی رہ گئے. ایک صحابی نے بڑے طنزیہ انداز سے، طنز سمجھتے ہیں نا، بتا دیں جو لوگ نہیں سمجھے انہیں. سب سمجھ گئے؟ تو طنزیہ کا، یا علی آپ کا رسول خدا نے کسی کو بھائی نہیں بنایا.
مولا کو گراں گزرا، سارے مجمع میں مولا کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی بھائی نہیں بنایا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں۔ ایمان ہے ہمارا یا علی، اے بنی آدم سنو، اے بنی آدم سنو، جس نے علی کو اے مولا مانا وہ کر میں ابوذری نعرہ ہے یہ، ابوذری نعرہ ہے یہ، ابوذری نعرہ ہے یہ، لگ کر کے نعرہ لگاؤ تاکہ آنے والا شیطان جان جائے، اس کے پر کو کٹا دے، جائے مولا کے روزے پہ سلامتی بن کر آئے، نعرہ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ نے میرے ان الفاظ کو سنا میں ممنون ہوں۔ آپ کو بتایا نا میں برطانیہ میں پلا بڑا ہوں تو اردو آپ لوگوں کی میرے سے بہتر ہے۔ میں یہاں آیا سوچ رہا تھا سب بنگلہ میں بولیں گے، اردو سب اچھی بول رہے ہیں، مجھے اپنی اردو پہ شرم آ رہی ہے۔ تو جانے کے نامی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو کے اندر، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے کہا مختلف طبقات بنائے میں نے، مردوں میں سارے صحابہ کہتے ہیں علی سے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبت تھی، سارے صحابہ صحابی ہیں، علی بھائی ہیں، صحابہ ہیں در والے، علی ہے گھر والے۔ جو فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کے لیے، بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کی محبتوں کے لیے وقت کے اندر مکمل کروں گا۔ تو تمام کے تمام مردوں میں سب سے زیادہ رسول خدا کو محبت تھی مولا علی سے۔ خواتین میں نے مردوں کی بات تھی تو صحابہ سے پوچھوایا، تو سارے صحابہ نے کہا کہ بھئی سب سے زیادہ محبت، اور ایک حدیث اور پہ جسے کہتے ہیں حدیث طیر مشوی، عربی میں طیر بھونا ہوا پرندہ، یہ بٹیر جنت سے۔ کچھ کہتے ہیں ایک صحابی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے جنت سے اللہ نے یہ پرندہ بھیجا ہے، روسٹڈ برڈ، بہت بھونا ہوا۔ سارے صحابہ کا مجمع مسجد نبوی، ایک بٹیر، پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارہ جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، علی آ گئے،
احب الناس الیک جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے. تو مردوں میں سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے. میں نے صحابہ کے قول کو پیش کر دیا. صحابہ سے پوچھیں گے مردوں میں. اور اب جب بیویوں کی بات آئے گی تو کس سے پوچھیں گے؟ امہات المومنین سے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. امہات المومنین کا لفظ تو سب سمجھتے ہیں. یعنی ازواج رسول سے. امہات المومنین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے, مردوں میں تو سارے صحابہ نے بتا دیا رسول خدا کو علی سے زیادہ محبت تھی. تو اے امہات المومنین رضی اللہ عنہن, آپ بتائیے یہ خواتین میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو ساری امہات المومنین کہتی ہیں جب پیغمبر گھر سے جاتے سفر پہ تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے. ایک ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ, جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ. کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ ساری امہات المؤمنین کہتی ہیں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کی. اگر ایک لفظ استعمال کروں گا بہت معذرت کے ساتھ, اگر کبھی ملاؤں سے سنیں کہ فاطمہ سے نہیں کسی اور سے محبت تھی تو او امت کے بیٹو ملاؤں کی نہ سننا, ماؤں کی سننا. اب تو بات پہنچ گئی. امہات المؤمنین کہہ رہے ہیں او امت کے بیٹو ماؤں کی سن لو. ابھی میں نے صرف 2 ہستیاں پیش کی ہیں. مردوں میں مولا علی سے, مستورات میں بی بی سیدہ سے, بچوں میں میں نے نام ہی نہیں لیا. صحابہ کا مجمع ہے, مسجد نبوی ہے, منبر رسالت ہے, آغوش رسالت میں دائیں طرف مولا حسن ہے, بائیں طرف مولا حسین. پیغمبر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اللہم انی احبہما فاحب من احبہما, پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے, تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے. او مسلمانوں اسی لیے ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت. سب مل کے جواب دیجیے گا.
جنون آپ کی محبتوں کا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. سارے صحابہ کے مجمع میں پیغمبر ممبر پہ 4 اور 3 برس کے 2 بچوں کو گود میں بٹھا کے فرما رہے ہیں. توجہ مجمع کی. ایک نکتہ پیش کر رہا ہوں شاید جدید ہو. علماء کرام سے التماس دعا کے ساتھ بڑے بڑے جید یہاں میرے پرانے دوست مدتوں بعد آج زیارت نصیب ہوئی. جملے پیش کر رہا ہوں سب علماء سے آپ سے دعا. اگر یہ جملہ پسند آ جائے میرے تمام بزرگ میرے بھائی میرے بچے غور سے سنیں گے. مسجد ہے عبادت کی جگہ. اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر. کچھ لوگ پہنچ گئے. اولاد سے محبت کی جگہ گھر. مسجد عبادت کی جگہ. پیغمبر مسجد نبوی میں منبر رسالت پہ محبت کا اظہار کر کے صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. میرے صحابہ میرے ان دونوں نواسوں سے محبت عبادت ہے. میں نے پیش کر دیا مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا علی سے. مستورات میں سب سے زیادہ محبت بی بی سیدہ سے. بچوں میں امام حسن حسین. بزرگوں میں کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی. انہوں نے گروپ تو انہوں نے بنایا نا. بوڑھوں میں پہلے یہ مان لایا, بچوں میں, مستورات میں. تو میں نے سوچا مجھے بھی سوچنا چاہیے. میں نے بھی اپنا دماغ استعمال کیا تو مجھے بچے بھی سمجھ میں آ گئے, مرد بھی, بیوی بھی. سب سے زیادہ جناب سیدہ سے محبت مستورات میں. مردوں میں مولا علی سے, بچوں میں حسن حسین. بزرگوں میں کس سے؟ تب صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں بالکل یہاں صحیح ہے. میرے طرف دیکھیے گا. پیغمبر نے ایسے, پہلے میں نے کہا تھا ایسے انگلیاں, صحیح بخاری میں ایسے انگلیاں اٹھا کے فرمایا. ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں. کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ. کافر نہیں, کافل. یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. ایک ہاتھ کی. ایک عام یتیم کو, ایک عام یتیم, عام کامن کسی بھی یتیم کو پالے. صحیح بخاری میں کسی بھی یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے جیسے یہ 2 انگلیاں. اور اگر کسی ابو طالب نے اگر کسی ابو طالب کائنات کی سب سے افضل یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو, مسلمانوں کیا پیغمبر عام یتیم کو پالنے والے جنت میں ساتھ لے جائیں گے؟ اور جس ابو طالب نے عظیم ترین یتیم کو پالا ہو انہیں جنت میں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ تو رسول خدا بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب ابو طالب سے. بڑوں میں بزرگوں میں سب سے زیادہ محبت جناب ابو طالب سے. جملہ سن لیجیے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ. وہ کہتے ہیں نہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کان میں, پیغمبر اسلام نے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا. یہاں ہزاروں کا مجمع ہے. میں اگر میرے بزرگ پاس بیٹھے ہیں ان کے کان میں کوئی بات کہوں تو اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنیں. نہیں ہے لوگ, نہیں ہے مجمع. میں ان کے کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ لوگ نہ سنیں. مثال کے طور پہ بھی پانی مجھے گرم چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, جو بھی کان میں کہوں تاکہ بھئی یہی سنیں. یہ مسئول ہیں, یہ ذمہ دار ہیں, یہ سنیں. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں
آواز سن لیتے ہیں اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا من کنت مولا. سب جواب دیجیے. جسے علی کی بس میں تمام کر رہا ہوں. جسے علی کی ولایت کو اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کو اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدہ کرے وہ گناہ کبھی معاف نہیں. وہ لاکھ سجدہ کرے وہ گناہ کبھی معاف نہیں. کہ دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس. کہ نصیب کا چکر ہے یہ، خانہ کعبہ طواف نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں کرا. حبیب خدا کو سب سے زیادہ محبت ان ہستیوں سے ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي. عطرت کون ہیں؟ اخص و اقربائے، سب سے جو قریبی ہیں پیغمبر کے، جو سب سے قریبی. ایک جلدی سے دعا پیش کر دوں. رسول اسلام کی مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شہر قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے. تو پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرا شہر ہے، بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش ہونے لگی. سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا اللہ نے سن لی. پیغمبر مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے. کہ جب مکے والے کہتے تھے نا ابو طالب آپ سردار ہیں دعا مانگیے، تو میرے چچا میرا واسطہ دیکھے دعا مانگتے تھے. آج میں اس لیے خوش ہوں چچا کتنا ناز کر رہے ہوں گے، میرا بھتیجا ممبر پہ. عزیزان گرامی سب سے زیادہ چاہنے والے رسول خدا کے. تو اب یہاں پہ پیغمبر کی حدیث ہے ان چارکن فیکم الثقلین. گلا ساتھ نہیں دے رہا نہیں تو میں اور تفصیل میں جاتا. آئیں بھائی آخری جملے پیش کر رہا ہوں. ان چارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میرے بعد اگر دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بہت سے لوگ روز قیامت کہیں گے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، بہت سے کہیں گے میں صرف اہل بیت کو. تو رسول خدا 4 علم ہوں گے. کتنے؟ ایک کے نیچے جا کے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہیں گے نہ قرآن پتہ تھا نہ اہل بیت. آپ فرمائیں گے تمہارے لیے شفاعت نہیں. دوسرے گروہ سے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ قرآن تو ہم نے حفظ بھی کر لیا تھا، اہل بیت کو نہیں مانا. کہا تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں. تیسرے گروہ سے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا؟ کہا اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے. کہا تمہارے لیے. چوتھے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے قرآن بھی سر پہ رکھا، آل محمد کو بھی سر پہ رکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر کہیں گے یا علی انہیں لے آئیے حوض کوثر پہ. انہی کے لیے شفاعت ہے جو قرآن اور اہل بیت کو. میں نے ایک جملہ پیش کر دیا تھا ابتدا میں کہ کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. بس ایک حدیث اسی پہ تمام. اگر کہیں گے حدیث کا وقت ہے 9:30 ہو گئے. بس ایک حدیث المحجۃ البیضاء فیض کاشانی کی 8 جلدوں میں ہے المحجۃ البیضاء. وہاں پہ فیض کاشانی نے اس حدیث کو لکھا اور اہل سنت کے حوالے بھی دیے ہیں. ربا چھالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے والقرآن یلعنہ،
کہ خود قرآن ان پہ لعنت کرتا ہوگا. تھوڑا سا سن لیجیے. یا رسول اللہ، ہم نے کہیں غلط تو نہیں سن لیا کہ کہیں ایسا ہو جو قرآن کو نہیں پڑھتے ہوں گے ان پہ قرآن لعنت کرتا ہوگا؟ نہیں. دوبارہ سنیں. ربا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے، والقرآن یلعن، قرآن پہ لعنت کرتا ہوگا. تو وہ کون سا قرآن کا قاری ہوگا؟ پڑھتا بھی قرآن ہے، خود ہی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اسی پہ لعنت کر رہا. نہیں ہے سارا مجمع. یہ کون سا قاری ہے جس پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہے؟ تو قرآن مولا حسین کی زیارت میں پڑھے. اے حسین، جس قاری نے آپ کو چھوڑا زیارت اربعین میں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. جو اہل بیت کو چھوڑ دیں اور قرآن پڑھتے رہیں، خود قرآن ان پہ. عزیزان گرامی، امت کے کچھ لوگوں نے آل محمد کے سر قلم کیے اور نیزوں پہ بلند کر دیے. باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا، بیٹے نے اہل بیت کے سر. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. ہے نا جنگ صفین ذہنوں میں. جب جناب مالک اشتر پہنچے تو ایک آدمی نے کہا جتنے قرآن ہیں لے آؤ. 400 قرآن، بعض نے لکھا ہے 500 قرآن کریم نیزوں پہ بلند کیے. اور بار بار کہتے تھے یا علی قرآن کا واسطہ جنگ روک دیں. مولا کو کہنا پڑا اگر یہ قرآن کو مانتے تو کبھی میرے مقابلے میں نہ آتے. یہ قرآن کو نہیں مانتے. باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے، بیٹے نے یزید نے اہل بیت کے سر مقدس نیزوں پہ. لیکن اہل بیت کے جب سر مقدس بھی نیزوں پہ آئے تو مولا حسین کا سر اقدس نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا، صرف شیعہ سنی نے نہیں لکھا، عیسائیوں تک نے، کرسچنز نے کہا. ایک عیسائی پادری نے کہا رک جاؤ، یہ کیسا قرآن ہے؟ آج ایک عالم دین جنہوں نے پوری زندگی آل محمد کے ذکر میں گزار دی. مجھے ابھی ان کے بھتیجے نے کلپ دکھایا کہ 13 رجب پہ آئے، جب ایران سے واپس تو آنے کے بعد بھی کہا میں قصیدہ پڑھنے جاؤں گا. اور اس میں وہ لڑکھڑا رہے تھے لیکن قصیدہ مکمل کر کے گئے. اسی کے بعد ہسپتال میں گئے. ہمارا عقیدہ ہے مجلس جس کی ہوتی ہے وہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں. آج ایک مولا حسین کے ذاکر کی مجلس ہے، ہزاروں مومنین آ گئے اور مولا حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا ہے. کوئی دفنانے والا نہیں تھا. 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. 3 دن تک. میں آج بیبیوں کی، آپ جانتے ہیں نا کل 28 رجب تھی، مولا حسین کی کربلا سے رخصتی. میں چند جملے روانگی کے پڑھوں گا مدینے سے اور پھر مدینے واپسی کے چند جملے. کوشش کروں گا 10 منٹ میں مصائب مکمل کر دوں. مجھے بتایا گیا ہے لوگ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، کس لیے؟ مجلس امام حسین کے لیے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولا حسین سے، مولا اگر یہ مومنین کربلا میں ہوتے تو کبھی آپ کی چھوٹی سی بیٹی کو تماچے نہ لگتے. مولا آپ کے علی اکبر کے برچھی نہ لگتی. مولا آپ کے علی اصغر کے تیر نہ لگتا. سب اپنے عہد کو تجدید کر لیں. مولا سے کہیں مولا ہم عہد کرتے ہیں جب آپ کے بیٹے امام مہدی آئیں گے نا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. آپ کی طرف سے ایک گواہی میں دیتا ہوں،
مولا اگر یہ مومنین بلکہ بیویاں بھی آئیں خواتین بھی ہیں، میں ایک جملہ کہوں مولا اگر ہماری خواتین کربلا میں ہوتی آپ کی بہنوں کی چادریں چھیننے نہ دیتی، کہتی ہو شمر ہماری چادریں لے لے، علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ چھینے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بھئی اگر کوئی سخت جملہ ہو اور کوئی مومن برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن میں پڑھوں گا مسائل۔ آپ جانتے ہیں نا ولید نے مروان نے بلایا تھا مولا حسین کو کہ بھئی خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ یزید بنا ہے، آپ آئیے۔ مولا جب جانے لگے تو جناب زینب نے سنا ولید و مروان نے بلایا ہے، تو فوراً بی بی نے آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم، عبداللہ، اونو محمد، میرا بھائی گورنر کے گھر جا رہا ہے، دارالامارہ جا رہا ہے، ولید و مروان نے بلایا، ساتھ جائیے۔ پھر ایک مرتبہ کہا عباس میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا، کہا بی بی میں جان دے دوں گا مولا پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آئے جیسے دارالامارہ کے دروازے پہ، میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں مسائل پورا پڑھنا چاہوں گا۔ آئے نا دارالامارہ پہ مولا حسین، تو ایک مرتبہ جو دروازے پہ سپاہی کھڑے تھے انہوں نے کہا اے حسین آپ تنہا جائیں گے؟ مروان نے کہا ساتھ میں کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا جناب عباس نے مولا کی طرف دیکھا، مولا کیا حکم ہے؟ کہا عباس رک جائیے، اگر میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیے گا۔ انہوں نے، آپ جانتے نا گورنر ہاؤس کے دروازے بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ بند کیا، اندر سے بند کر دیا۔ ایک مرتبہ مروان نے کہا اے حسین آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ مولا نے کہا کہ اگر کوئی اچھی بات ہے تو کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے پوچھ، میں وہاں جواب دوں گا۔ کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ بیعت نہیں کریں گے، یہاں کوئی نہیں ہے، تنہائی میں بیعت کر لیجئے۔ مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ ولید نے اشارہ کیا ہاتھوں کا گردن کی طرف، مروان حسین اکیلے ہیں ابھی گردن اتار دیں۔ مولا نے دیکھ لیا، جیسے ہی اشارہ دیکھا نا مولا نے بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں کا نام لے کے کہا جو بدکارہ تھی، کہا ہو زرقاء کے بیٹے کیا تو میرا قتل کرے گا یا وہ؟ بس یہ بلند آواز سے کہنا تھا۔ جناب عباس نے دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ نہیں کھلا۔ ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر جوانوں سے کہو پیچھے ہٹے۔ جب سب پیچھے ہٹے جناب عباس نے اپنا الٹا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا۔ تلوار کھینچی کا مولا بتائیے ولید کا سر قلم کرنا ہے یا مروان کا؟ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس تلوار رکھ لیجئے، یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ میں کہوں گا اے مولا عباس آپ نے مولا کی صرف آواز بلند ہوئی تھی، تلوار کھینچ لی۔ مولا عصر عاشور ہے، مولا حسین کہہ رہے حل من ناصر۔ پھر مولا فرماتے ہیں یا فرسان الحجا، او میرے شیرو، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، آ کے دیکھو میں تنہا رہ گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی عباس میں نے فہرست تیار کر دی ہے، ان سب کو بتا دیجئے یہ سب میرے ساتھ آئیں گے۔ مولا عباس نے سب کو بتانا شروع کیا، علی اکبر آپ کا نام ہے، اے سید سجاد آپ کا نام ہے، سب کو بتایا آپ کا نام۔ جب بیویوں کی باری آئی نا تو مولا نے بیویوں کو بتایا، ایک چھوٹی بیوی کو بتایا اے فاطمہ کبریٰ آپ کا بھی نام ہے، سکینہ آپ کا بھی نام ہے۔ ایک اور بیوی تھی، پوچھا چچا میرا نام نہیں ہے؟ مرحوم آغا قزوینی نے لکھا ہے بچی کا نام تھا فاطمہ صغریٰ۔ مولا نے دوبارہ فہرست پڑھی،
شیخ فضل علی قزوینی نے الامام الحسین و اصحاب جلد نمبر 3 میں لکھا ہے. بی بی نے کہا چچا میرا نام نہیں ہے. کہا بی بی آپ کے بابا نے جو فہرست مجھے دی ہے اس میں آپ کا نام نہیں ہے. ایک مرتبہ بی بی فوراً بابا کے پاس گئی, بابا آپ نے چچا کو فہرست دی, میرا نام نہیں لکھا. کہا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے. بی بی نے فرمایا بابا مجھ سے قسم لے میں پورے رستے کبھی شکوہ نہیں کروں گی بیمار ہوں. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھا, مولا نے فرمایا آپ میری ماں کی شبیہ ہیں, میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازاروں میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. مولا حسین نے کہا بات سب کو بتا دیجئے, میں نانا کے روضے سے ودا کر رہا ہوں, ماں کی قبر سے ودا کر رہا ہوں. چلے نانا کے روضے پہ آئے. الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھا ہے مولا حسین اپنے نانا کی قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہے تھے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ماں باپ سے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ رونا شروع کیا. خود ہی فرماتے ہیں مولا حسین الوقائع والحوادث, مولا فرماتے ہیں کہ مولا کو ایک مرتبہ غش آ گیا, وہیں پہ قبر پہ گر گئے, نانا کی قبر پہ. دیکھا نانا قبر سے اٹھے, مولا حسین کو گلے لگایا اور فرمانے لگے حبیبی یا حسین, اے میرے محبوب, اے میرے دل کے ٹکڑے, اے حسین. کہ نانا آپ کی امت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کی قبر کے ساتھ رہوں. نانا میں کربلا جا رہا ہوں, نانا بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. اب رسول خدا نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, میرے لخت جگر مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. نانا مجھے شہادت سے کوئی گریز نہیں, میں کوئی فرار نہیں کروں گا, لیکن نانا میری بہنوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء سے سرور کائنات نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مشیت تو یہ ہے آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی, بازاروں میں لائی جائیں گی. مولا حسین کو سب برداشت تھا بہنوں کا بازاروں میں آنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا, میں نے تمام کر دیا, واپسی کے نہیں پڑھوں گا. آخری جملے سن لیجیے, آخری جملے. بس میں مجھ میں طاقت نہیں ہے. مولا حسین مسند بچھا کے اپنے بیت الشرف کے سامنے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ ایک خادمہ سے کہا نام پڑھتی جاؤ, جو بی بی آئے بتا دینا. ایک مرتبہ خادمہ نے آواز دی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو پکڑیے, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے, عباس عماری کا پردہ ہٹائیے. اونٹنی کو بٹھا بھی دینا, پھر بھی ایک بی بی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. سب سے درخواست ہے آخری جملے سن لیجئے, میری طرف دیکھیے گا. اتنے میں خادمہ نے کہا لیلا آ رہی ہیں. مولا نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑ, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھے, اور محمد پردہ ہٹائیں. اتنے میں راوی کہتا ہے خادمہ نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. بی بی کلثوم کا نام آنا تھا. مولا حسین نے آواز دی عباس گھٹنا زمین پہ رکھیے, علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے, قاسم بازو پکڑیے. اتنے میں خادمہ نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں. مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کا پھپھی کا بازو پکڑیے, اون محمد گھٹنے زمین پہ, عباس عماری کا پردہ ہٹائیے. راوی کہتا ہے بی بی آئیں برقعے میں تھیں. ایک مرتبہ کہا علی اکبر میرے جگر کے ٹکڑے, آج میں آپ سے اونٹنی پہ سوار نہیں ہونا چاہتی. مولا حسین نے کہا عباس آپ بازو پکڑے گا, عباس رک جاؤ میرے بھائی, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں مولا حسین خود آگے بڑھے, کہا بہن میں سوار کرا دوں گا, بھائیا مجھے
معاف کر دیجئے، آج آپ بھی سوار نہ کرائیے۔ بہن کون سوار کرائے؟ کہا بھیا جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا اسے بلائیے۔ مولا نے آواز دی سجاد پھپھی کو سوار کرائیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ لیکن روایت میں ہے جب 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب نے بندھے ہاتھوں سے ایک ایک بی بی کو ناقہ پہ سوار کرا، یہاں تک موجود ہے کہ ماں کی کنیز حضرت فضہ کو بھی سوار کرا دیا۔ پھر بی بی نے جیسے مولا سجاد کو دیکھا نا، گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تو جناب زینب نے آواز نہیں دی سجاد، اب فوراً فرات کا رخ کیا اور فرمانے لگی عباس ذرا آ کے دیکھو سجاد کتنا غریب ہے۔ امامت کو سلام۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں گھٹنا جھکاؤں گا، آپ قدم رکھ کے سوار ہو جائیے۔ پروردگارا پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب بیبیاں شام سے واپس مدینے آئیں، چہلم پہ کربلا میں رکیں پھر مدینے آئیں۔ پروردگارہ جب مدینے آئیں تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو میرے بابا مارے گئے۔ بشیر ابن جزرم ممبر پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ جب سب نے سن لیا تو بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئیں۔ میرا آپ سے وعدہ اس جملے پہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، پروردگارہ واسطہ جناب زینب کے مصائب کا مرحوم مغفور مولانا سید نقی امام رضوی کے درجات بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہاں بھئی آخری واسطہ دے رہا ہوں پروردگارہ، جب بی بی آئی نا تو سارے مدینے والے بلند آواز سے حسین کو مار دیا۔ کس نے؟ مسلمانوں نے، کلمہ گو نے حسین کا گلا کاٹ دیا۔ تو سب دیکھنے لگے مولا سجاد کو۔ جناب زینب آئیں، دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے فرمائے یا جدہ انی ناعیت الیکا بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب خنجر چلایا، نانا میں نے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، مت مارو۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، جو مانگنا ہو مانگ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو بی بی نے فرمایا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے تازیانے مارے،
پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ میرے بہت سے بھائی اشارے کر رہے ہیں دعاؤں کے لیے، پروردگارا جنگوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا فلسطین میں بہت حالات خراب ہیں، بہت سے ممالک میں، اب میں نام نہیں لے سکتا، بہت طویل فہرست ہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ان بیویوں کا جن کے قدم زخمی تھے، ان کے زخمی قدموں کا واسطہ، پروردگارا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، مسلمانوں پہ رحم فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ کے روزوں کی دوبارہ تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا خاص طور سے جو مریض ہیں، ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما، اس امام بارکہ کو مزید ترقی عنایت فرما، جتنے بھی اس امام بارکہ کی خدمت کرنے والے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس مجلس کے پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان مجلس میں بہت اہتمام کیا، یہ ایک برس پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا سید ارتضیٰ عباس اور اظہر حسین صاحب نے، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، علماء اعلام، ذاکرین عظام، مؤمنین کرام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا پروردگارا بنگلہ دیش میں اسلام کا بول بالا فرما، اہل بیت کا نام عام فرما، جو ابھی تک آل محمد سے آشنا نہیں ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو اتار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین کے تمام محمد کو خاص طور سے حجت الاسلام المسلمین مغفور و مرحوم سید نقی امام رضوی کو ثواب پہنچائیں۔